روحان سبز آنکھیں جھپکائے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ انائزہ کی طرف تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بے رخی سے بولی۔ ریسٹورنٹ چلیں؟ وہ نظریں جھکائے بامشکل بولا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل کو وہ کیسے قابو کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ انائزہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا واقعی ہی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے صوفے سے اٹھ گئی۔ روحان نے سہمی ہوئی نظریں اٹھا کر انائزہ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ اسے وہ آنکھیں بہت دلکش لگ رہی تھیں۔ بتاؤ نا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ روحان کا دل پہلے سے بھی تیز دھڑکنے لگا، مگر اسے ڈر پر قابو پاتے ہوئے وہ اس بار پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہاں، اس نے انائزہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تھینک یو سو مچ، آج بہت خوش ہوں۔ انائزہ نے ہنستے ہوئے روحان کے گال کھینچے اور گیسٹ روم سے باہر نکل گئی۔ روحان منہ بسوڑتے ہوئے جاتے ہوئے انائزہ کو دیکھنے لگا۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ اس نے ناراضگی سے چہرہ ایک طرف جھکایا۔ انائزہ سرخ رنگ کے پاؤں تک آتی لانگ فراک پہنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سیاہ چادر اپنے کندھوں پر کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ روحان لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیاں اترتی انائزہ پر پڑی۔ وہ پہلی بار انائزہ کو پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ آج وہ معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ انائزہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ روحان اسے کس طرح دیکھ رہا ہے۔ چلیں، اس نے روحان کے قریب آ کر کہا۔ روحان اتنا ہی بول پایا اور باہر کی جانب چلنے لگا۔ عقیلہ کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اس کی نظر روحان اور اس کے ساتھ سجی سنوری انائزہ پہ پڑی۔ عقیلہ حیرت سے روحان کو آرام سے اس کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور روحان کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ کچھ دنوں سے اسنو فالنگ بھی بند تھی، مگر رات کے وقت ہلکی ہلکی شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، جس وجہ سے اسنو فالنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ روحان اور انائزہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ انائزہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے لگی جب اس نے پریشان چہرے کے ساتھ کھڑے روحان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ وہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ روحان یہ کہہ کر مزید پریشان ہونے لگا۔ کیا؟ انائزہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ روحان نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا۔ اچھا، تم ادھر آ کر بیٹھو، وہ کہتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ روحان خاموشی سے چلتے ہوئے سیٹ پر آ بیٹھا۔ انائزہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی گیٹ سے باہر نکال لی۔ مجھے تو یہاں کے ریسٹورنٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تم بتاؤ کہاں جانا ہے؟ انائزہ نے گاڑی میں ڈیرا جمائے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ میں کبھی باہر نہیں گیا، روحان نے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انائزہ کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، مگر روحان نے اس کی طرف رخ نہ کیا۔ چلیں، پھر مارکیٹ چلتے ہیں، ریسٹورنٹ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ چونکہ روحان کا گھر شہر سے کافی فاصلے پر تھا، جہاں آس پاس جنگل تھا اور دور دور تک کوئی گھر نہ تھا۔ دورانہ بیگم نے یہ گھر صرف روحان کے لیے خریدا تھا تاکہ یہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو اور اس سے روحان پرسکون رہے۔ گاڑی جیسے ہی آبادی میں داخل ہوئی، روحان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، مگر وہ یہ بات انائزہ کو شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انائزہ نے ایک ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکی۔ چلیں؟ وہ روحان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان نے مثبت میں سر ہلایا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی روحان کو لگا جیسے سبھی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ وہ مزید گھبرانے لگا۔ اوہ، میں اپنا موبائل گاڑی میں بھول آئی۔ تم رکو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ انائزہ باہر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی جب 3 لڑکے ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے روحان کے پاس آ کر رک گئے۔ لک ایٹ ہم، واٹ اے ہینڈسم بوائے ہی از، ایک لڑکے نے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہی از ریئلی سو ہینڈسم دیٹ مائی انٹینشن از گیٹنگ ورڈ، واقعی یہ تو بہت خوبصورت ہے کہ میری نیت خراب ہو رہی ہے، دوسرے لڑکے نے کہا تو تینوں نے کہکا لگایا۔ روحان کا جسم کانپ رہا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر کے دروازے کی طرف دیکھا کہ کب انائزہ آئے۔ Why are you so scared? We won't eat you, tasty boy.
ایک لڑکا روحان کے قریب آ کر بولا، کم ود اس اینڈ یو ول گاٹ فارگیٹ ٹو بی افریڈ. اس نے روحان کے کان میں کہا. روحان باہر کی طرف بھاگا اور وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑے. روحان بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آ رہا تھا جب وہ انائزہ سے ٹکرا گیا. روحان کا پورا جسم کانپ رہا تھا. انائزہ کو اس کی حالت دیکھ کر جھٹکا لگا. روحان کیا ہوا؟ روحان نے ان لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جو بھاگتے ہوئے روحان کے اور انائزہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. ہو آر یو گائز؟ انائزہ نے انہیں گھورتے ہوئے کہا. ہائی گیو دس بوائے ٹو اس. ان میں سے ایک لڑکے نے کہا. وائی ڈو یو لوکنگ لائک ہز فادر؟ انائزہ نے غصے سے کہا. لسن ٹو می کوئکلی ادروائز دا کم آؤٹ ول بی گڈ. اس لڑکے نے جیکٹ کے اندر سے گن نکالی. انائزہ نے روحان کا کانپتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھاما. روحان نے سہمے ہوئے انداز سے انائزہ کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کی گرفت سخت کی. ناؤ گیو دس بوائے ٹو اس. اس لڑکے نے اپنی بات دہرائی. روحان بھاگو. انائزہ اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ کی طرف بھاگی تو روحان بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا. سیکیورٹی سیکیورٹی ہیلپ اس. وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی. انائزہ کے اچانک عمل پر ان لڑکوں کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ کھڑے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے رہے. ریسٹورنٹ کے باہر موجود سیکیورٹی فوراً ان کی طرف بڑھی. سیکیورٹی کو دیکھ کر وہ لڑکے بھاگے اور منٹوں میں ہی ہوا ہو گئے. روحان لمبے لمبے سانس لینے لگا. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. اگلے ہی پل وہ زمین پر گر گیا. روحان! انائزہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی. روحان آنکھیں بند نہیں کرنا پلیز. ہم ابھی گھر چلتے ہیں. ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا. اس کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا روحان کو باہر لا کر. اس نے سیکیورٹی گارڈ کی مدد سے روحان کو گاڑی میں لٹایا اور گاڑی سٹارٹ کی. فل اسپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہوئے 15 منٹ کے بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی. شفیق نے گیٹ کھولا. جلدی ادھر آؤ. روحان کو اٹھا کر کمرے تک چھوڑو. انائزہ گاڑی سے باہر نکل کر بولی. کیا ہوا روحان بابا کو؟ شفیق بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آیا. سوال جواب نہیں کرو. روحان کو کمرے تک پہنچاؤ. شفیق نے روحان کو اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہوا. انائزہ گاڑی پارک کر کے تیز قدموں سے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی. وہ کمرے میں پہنچی تو شفیق کے ساتھ عقیلہ بھی کمرے میں موجود تھی. بیگم صاحبہ میں نے آپ کو روکا بھی تھا مگر آپ نہیں رکیں. اب نتیجہ دیکھ لیا نا کیا حالت ہو گئی ہے روحان بابا کی. عقیلہ نے آنکھیں پھیریں. انیسہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. وہ اپنی ذات کے لیے روحان کی ذات کو تکلیف پہنچا چکی تھی. انائزہ روحان کی طرف بیڈ پر آ کر بیٹھی اور دراز کھول کر فوبیا کی ٹیبلٹس نکالنے لگی. روحان کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا. اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کی کنپٹیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں. انائزہ نے اسے ٹیبلٹس کھلائیں. عقیلہ اور شفیق کمرے سے باہر نکل گئے. انائزہ بیڈ کے دوسری سائڈ پر لیٹی. اس کا رخ روحان کی طرف تھا. ٹیبلٹس کے زیر اثر روحان پرسکون طاری ہونے لگا. آئی ایم سوری روحان. آئندہ کبھی کسی بات کے لیے تنگ نہیں کروں گی. انائزہ نے دکھی لہجے میں کہا. روحان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے لیٹا رہا. انائزہ روحان کی طرف کمر کر کے لیٹی. آنسوؤں کی لڑیاں اس کی آنکھوں سے بہنے لگیں. کیا رشتہ تھا یہ جس میں نہ محبت تھی نہ کوئی خوشی. کیسے گزار پائے گی وہ اپنی تمام عمر اس برائے نام رشتے کے ساتھ. یہ سوچتے ہی اس نے اپنی سسکیوں کو دبانے کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی روحان کو معلوم ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے. دل کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے روحان کے آنسو بھی گال بھگونے لگے. کیا تھا وہ؟ کیا مقصد تھا اس کا اس دنیا میں؟ نہ وہ انائزہ سے محبت کر سکتا تھا اور نہ اس کی خواہش کو پورا کر سکتا تھا. شاید وہ کبھی ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہو پائے گا. کہانی ابھی جاری ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں. بہت شکریہ.